یہ انٹریکشن سوال پہلے قرأت کلام پاک ہوگا، اس کے بعد 3-4 منٹ کا جو پوائنٹس ہم کو سمجھ میں آئے وہ سب کے لیے نہیں ہیں، جو آئے ہیں اس کے بعد اور پریزنٹیشن دیں گے ہم، اور پریزنٹیشن کے بعد آپ لوگوں کی رائے کی طرف سے پہلے جو تجربے کار اس میں ہیں ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب ہے، مفتی ہمارا اکبر نظامی صاحب ہے، جو وقت کے عمر جلیل صاحب ہیں، ہم سب کو فرداً کچھ چھوٹے چھوٹے میں بات کر کر باقی کا جو ہے ریٹرن میں دے دینے کے بعد ہم اس کو تمام کمپائل کر کے پھر آپ کو بیفور GPC جوائنٹ پارلیمنٹری ایکشن کمیٹی کو بھیجنے سے پہلے حکومت آپ لوگوں سے ایک دفعہ اس کے ذریعے یعنی آپ کو موبائل میں واٹس ایپ میں ہم اس کی PDF فائل بھیج دیں گے. یہ آپ تمام کے مشوروں کے بنیاد پہ یہ ہوا ہے. ہاں اس کو بھیجنے کے آپ لوگوں سے بھی اجازت دیں گے اور فرداً بھی سمجھا سکتے ہیں. کل امریکہ پانچی بامبے میں کانفرنس تھی اور JPC وہیں گئی اور وہاں پر بھی تمام تنظیمیں وہاں پر ریپرزنٹیشن کرے. یہاں بھی اگر آئے جب بھی ہم آپ لوگوں کو آفیشیل طور پہ بھی مدد کریں گے کہ آپ لوگوں سے ملنے کا اور تقریباً تنظیموں کو سب کو دلی ہے ہی ہے، ایک کا ہیڈ کوارٹر نیشنل ہے، وہاں بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے خاص طور پر ہمارے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند محترم عمر صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں کیونکہ وہ دورے پہ ہیں 21 تک یہاں پر اس ریاست میں نہیں ہیں، وہ بھی آئے ہیں. پرسنل لا بورڈ بھی ایک ریپرزنٹیشن بہت اچھا تیار کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب میں مفتی زبیر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ مختصر سے قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اب میں احمد علی سے گزارش کرتا ہوں کہ اور پریزنٹیشن مختصر سے پیش کریے. السلام علیکم. وقت امینڈمنٹ بل 2024 جو نئے نام سے ہے یونائٹڈ وقت مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995. اس میں سرسری طور پہ جو آبجیکشنیبل پوائنٹس تھے امیڈیٹ بیسس پہ جو ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور جو مختلف آرگنائزیشنز انکلوڈنگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو آبجیکشنز تھے اس کے بیسس پہ تیار ہوا. یہ بہت ہی سرسری ہے، ان ڈیپتھ نہیں ہے. کچھ پوائنٹس جو یہاں پہ بہت ہائیلی آبجیکشنیبل سامنے آئے وہ آپ کے سامنے میں رکھا ہوں. اس میں سب سے پہلا ڈیفینیشن اینڈ فارمیشن آف وقت وہ چینج ہو جائے گا. دوسرا مسلمس پریکٹسنگ فار 5 years کین ڈکلیئر وقت، یہ بہت آبجیکشنیبل ہے. کون پروف کرے گا کہ پریکٹسنگ مسلم کون ہے اور وہ میعاد 5 سال والا جو پیریڈ ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. Bill removes work by user which previously recognized long-term use as creating work. Second part is government property identified as work will cease to be so, transferring power from work board to government authorities. اب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس بہت سے پاورز چلے جائیں گے. سیکشن 3C نیو کلاس، اس میں وقف بورڈ کے CEO کے پاس جو پاورز تھے اور وقف بورڈ کے پاس جو ایڈمنسٹریشن کے پاورز تھے وہ کم ہو جائیں گے اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی آئے گی. سینٹرل گورنمنٹ کو انٹرفیئرنس کرنے کا موقع ملے گا. ساتھ ہی وقف ٹریبیونلز کی جو حیثیت ہے اس کا جو وجود ہے وہ لگ بھگ ختم ہو جائے گا. اس کا اثر جو ہوگا کہ وقف بورڈ میں 2 نان مسلم ممبرس کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا. یہ تو وقف کی پوری نوعیت کو ہی ختم کر دے گا. ریپرزنٹیشن فرام ویریس مسلم سیکٹس اینڈ بیکورڈ کلاسز از مینڈیٹڈ. اگین اس میں مسلمانوں کو مسلم فرقوں میں جو بانٹنے کی بات ہے، بلکہ کسی کا کمنٹ آیا تھا آفیشیلی کسی نے، اس میں خادیانوں کو بھی انکلوڈ کرنے والی بات ہے جو آن ریکارڈ بل میں مینشن نہیں تھی. اب اگر انکلوڈ کر دے اسٹیٹ گورنمنٹ تو ان کو کون روکے گا. یہ سب چینجز اس بل میں. ساتھ ہی
सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ जाएंगे। इसमें आर्टिकल 14 और 26 का ओपन वायलेशन है, जहां हमारी प्रॉपर्टी को हम हमारे मजहबी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वक्फ नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते। सेक्शन 40 को इसमें कंप्लीटली ओमिट किया गया है। सेक्शन 40 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था और इससे काफी वक्त जायदादों को नुकसान पहुंचेगा, फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। इसमें वक्फ की जो फीस जो एज ए कस्टोडियन वक्फ बोर्ड वसूल करता है वो 7% उसको कम करके 5% करने की बात है। ये सेंट्रलाइजेशन का बहुत नुकसान होगा वक्फ को। वक्फ प्रॉपर्टी की स्टेटस ओवरऑल इसमें चेंज होने की बात है। मुस्लिम मसला बोर्ड के अलावा कई तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है और इसमें वक्फ बोर्ड का पूरा कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट डोमिनेट करेगा, नॉन मुस्लिम आ जाएंगे, प्लस ये जब जरूरी जब है शिया सुन्नी बैकवर्ड क्लास हो रहा तो लोग सिर्फ मुसलमान के बजाय अपने फिरके को अहमियत देके अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने फिरके के बेसिस पे अपनी पहचान बनाएंगे। एक ऑडिट वाला मामला भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्फ अकाउंट्स के ऑडिट का थ्रू सीएजी सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसके थ्रू ऑडिट करेंगे। बट इसमें 80% जो प्रॉपर्टीज है उनसे रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं हो सकती। मस्जिद है, मान लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी है, वो एक मस्जिद है, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ है, उसकी आमदनी या बहुत से मसाजिद ऐसे जिनका जुमे के चंदे पे सर्वाइवल होता है, तो मस्जिद की आगे चल के हो सकता है कि हर वो मस्जिद जो वक्त में हो उनके लिए जरूरी हो कि जुमे का कितना कलेक्शन हुआ, वो डेटा गवर्नमेंट को दे। आप लोग कुछ थोड़े से समय में इसको रखें और बाकी का डिटेल्स रिटर्न में हमको दे देंगे, तो वो रिटर्न पूरा हमसे फिर इनकॉर्पोरेट कर बताएंगे। अब मैं बिला ताखिर जामिया निज़ामिया के चांसलर मुफ्ती खलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज, वक्फ इस्लाम का यह कानून है, एक ज़ाब्ता है और उसके तमाम क़वानीन का एक हिस्सा है। जिस तरह दूसरे क़वानीन शरीयत मुतबर किए, क़वाइद मुक़र्रर किए, इसी तरह औक़ात के लिए क़वानीन शरीयत में मुतबर में मुक़र्रर हैं। अब हम वक्फ एक्ट का मतलब ये ले रहे हैं कि हुकूमत मालिक है, जब चाहे जो चाहे तरमीम कर ले, तब्दील कर ले, उस पर इख्तियार है। तो हमारी शरीयत के लिहाज से हुकूमत को कानून वक्फ में जो शरीयत ने मुक़र्रर किया उसमें तब्दीली का कोई हक़ नहीं है। आप इंतज़ामी नौयत से और किसी और चीज़ों के लिहाज से कुछ तरमीम करना चाहते हैं तो पहले उसको उलमा से रुजू करें, उसके बाद उनके राय के बाद किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर जो है बहस की जा सकती है। अभी मुख्तसर तारुफ से तो यह महसूस हो रहा है कि यह तरमीम नहीं है बल्कि तब्दीली है। तरमीम का मतलब ये होता है कि ढांचे को मुकम्मल बाकी रखते हुए, उसके मकासद को, उसके असल उसूल को बाकी रखते हुए कभी किसी ज़रूरत के तहत किसी चीज़ को तरमीम करना है तो उसका नाम तरमीम है। यहाँ बुनियादी चीज़ को बदल दिया जा रहा है, बुनियादी उसूलों को ख़त्म किया जा रहा है और इसका नाम तरमीम दिया जा रहा है, तो इसको तरमीम नहीं बल्कि या तो तनसीख करिए या तब्दील करिए, यही महसूस हो रहा है। हम इसके हकीकी इजाज़त नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना जाफर पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मौका दें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माशाअल्लाह हमारे ज़िम्मेदारों के तरफ से और हमारे मोहतरम शब्बीर साहब की तरफ से आज हम सबको बैठकर ये जो तब्दीली लाई जा रही है, जैसे मौलाना ने फरमाई है, तरमीम नहीं है बल्कि पूरे तरीके से इसको तब्दील किया जा रहा है।
حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی ہمارے وقف بورڈ کے جتنے خامیاں ہیں وہی ہمارے کو ہضم میں ہو رہے ہیں، اور مزید اس میں یہ گورنمنٹ کا داخلہ اور ہمارے لیے پیچیدہ بن جائے گا اور ہمارے لیے نقصان بن جائے گا. اور جو کچھ یہاں بل میں لائی گئی ہے باتیں، وہ بل کے لحاظ سے بالکل یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی سازش کے طور پہ اس کام کا آغاز کیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وقف بورڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وقف بورڈ کو یعنی اس کی جو کام کاج ہے اس میں یعنی پورے طریقے سے ٹھپ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ہمارے آج کے اجلاس میں ناصب اس کی مخالفت کروں گا، بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے طرف سے پرسنل بورڈ کی طرف سے ماشاءاللہ وقت کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم بھی یہاں تجاویز آپ کو روانہ کریں گے، اس پہ پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم. جمعیت العلماء ہند کے یہاں کے حیدرآباد آندھرا پردیش تک تلنگانہ آندھرا پردیش کے صدر مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. قابل قدر معزز سامعین، آج وقت کی اس بل کے سلسلے میں علی جناب محمد علی شبیر صاحب نے ہم سب کو جمع کیا، اور اس سلسلے میں ہمارے جو جذبات ہیں ان کو ذمہ داروں تک پہنچانے کی ایک بہترین کوشش کی ہے، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستو، جس حکومت میں یہ بل لانے کی کوشش کی گئی ہے، اگر آپ اس کے مقصد پر نظر ڈالیں گے تو اس جماعت کا قیام بھی مسلمانوں کو برباد کرنے، تباہ کرنے کا ہے. ان سے یہ امید ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے مسلمانوں کو اس ملک میں فائدہ ہو. ان کا ریکارڈ رہا ہے، تاریخ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. جب ایسا کوئی قانون ملک میں نہیں تھا تو اس 75 سال میں آفاف کی جائیدادوں اور آفاف کے ساتھ کیا صورتحال رہی ہے وہ ہم میں سے کسی کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے. جیسا کہ ابھی جعفر پاشا نے فرمایا کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں ہو گئی وہی ہم سے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی ہیں، تو اسے حکومتی سطح پر بل لا کر اس کی حیثیت کو ختم کرنا اور اس پر تباہی اور بربادی کے دروازے کھولنا، قبضے کی شکلیں آسان کرنا، ایسی بے شمار خرابیاں جو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی. ہم نے بھی کچھ پوائنٹس پر رکھے ہیں جو ہم محمد علی شبیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. مجموعی اعتبار سے یہ بل مسلمانوں کے اوقاف کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگی، اس لیے ہم اس بل کو کنڈم کرتے ہیں. اور جہاں تک اس کی برائیوں کا سوال ہے، ملک کی بڑی جماعتیں بہت غور کر کے اس پہ نظر کر کے اس کی خرابیاں اور اس کے ہونے والے اثرات کو پیش کریں گی جو انشاءاللہ سب حکومت تک جائیں گی. ہم نے بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ محمد علی شبیر صاحب کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے، اور ہم سب کی ان تجاویز کو پیش نظر رکھ کر وہ جب سب کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے تجاویز مرتب کریں گے اور ہم لوگوں کے پاس آئے گی تو ہم انشاءاللہ اسے پڑھ کر اور پھر ہم سب اس پر اپنی مرضی اور اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے اور وہ حکومت تک پہنچائی جائے. خدا. اب جو وقف بورڈ کے سب سے سینئر رکن اور وقف جائیداد کے بہت ہی ماہر علی جناب مولانا اکبر نظام الدین صاحب کا خواہش کرتا ہوں. معزز شرکاء اجلاس،
کا جو امتیاز جناب محمد علی شفیع صاحب طلب کیا ہے وہ قابل قدر ہے. آج ملک کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں. یہ جو بل ہے جو بی جے پی حکومت کا ایجنڈا ہے اس کی ایک کڑی ہے. مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ختم کیے جا رہے ہیں اور پرسنل لا کو جو ڈیفیٹ دینے کی منصوبہ ہے اس کا ایک حصہ ہے. سابق میں ٹرپل طلاق کے نام سے شریعت میں مداخلت کیے, پھر اس کے بعد یونیفارم سول کوڈ لانے میں دشواری ثابت ہو رہی تھی, تو اس طرح ایک ایک حصہ کر کے اس کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اب جو بل آئی ہے, کوئی بھی بل جب پارلیمنٹ یا اسمبلی میں پیش ہوتی ہے تو اس کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن میں ترمیم کی وجوہات بتائی جاتی ہے اور اس بل کی کوئی وجوہات نہیں, جس سے خود یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کا کیا انٹینشن ہے. اور من ابتدا اس کے نام رکھائی سے خود وقت کی شناخت مٹانے کا اظہار ہو رہا ہے. اور تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں ہے, میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وقف بورڈ کا نام جیسا کہ ہمارے پیشرو صاحب نے کہا یہ ایک لمبا چوڑا نام رکھ دیا گیا ہے اور کئی ایسے دفعات ہیں جس سے حکومت کو یہ اختیارات ہوں گے کہ وقت جب چاہے ختم کرتے ہیں, بلکہ ایک وقت پراپرٹی ڈیم ٹو گورنمنٹ پراپرٹی, یہ اس سے خود یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اور وقت بائی یوزر, صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے, اسلام میں دنیا میں سب سے پہلا وقفہ یوزر کعبۃ اللہ ہے جو تامین وقف ہے. اگر ہم وقفہ یوزر ہی ختم کر دیں گے تو پھر ہماری شناختی ختم ہو جائیں گی. اور جتنے بھی مساجد ہیں, قبرستانیں ہیں, عیدگاہ ہیں, یہ سب وقفہ یوزر کی تعریف میں آتے ہیں. اور اگر کوئی سیکشن 36 کے تحت رجسٹریشن کے واسطے رجوع ہوتا ہے وقف بورڈ میں, تو وقف بورڈ اس کی پریلیمنری انکوائری کر کے ضلع کلیکٹر کے پاس بھیجنا, پھر ضلع کلیکٹر صاحب اس کی تنقید کریں گے, پھر گورنمنٹ کے پاس بھیجیں گے, پھر گورنمنٹ پھر مناسب سمجھتی ہے تو وقف بورڈ کو بھیجیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو درج کتاب لاحق کر. اور وہ جائیداد جو موروثی کسی کو ملتی ہے تو وہ انہیں وقف نہیں کر سکتا, صرف زرخرید جائیداد ہی وقف کر سکتا ہے. اور وقف الاولاد میں اگر بیٹی کا حق نہیں مقرر کیا ہے واقع تو ویسا وقف باطل منسوخ. تو اس طرح مجموعی طور پر یہ وقف بل ناقابل قبول ہے. میری رائے میں اس کو ٹوٹلی کنڈم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. شکریہ. اب میں عالی جناب مفتی صادق میر نظام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت کے لیے ہم جناب محترم محمد علی شفیع صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس اہمیت وقت کی اہمیت کو محسوس کر کے اور علماء اور مشائخ کے احساسات کو سن کر حکومت تک پہنچانے کے لیے اجلاس منعقد کیا ہے, جو دوبارہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اوقاف اللہ تعالیٰ کی عمارت ہے, اس میں کسی کو تصرف کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ واقف بھی اگر کوئی تصرف کرنا چاہتا ہے وہ بھی حق نہیں رکھتا کہ جائے کہ حکومتیں اس میں مداخلت کریں. اس لیے جو وقف ترمیم بل لایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم سب کے جذبات سارے مسلمانوں کے اور سارے مسلمانوں کے نمائندگان کی یہی ہے کہ اس
तरमीमी वक्फ बिल को मनसूख कर दिया जाए और फिर पहले ही से जो औक़ाफ़ के हालात ख़राब हैं उसकी इस्लाह की तदाबीर इख्तियार की जाएँ और जो नफ़ा औक़ाफ़ से मिल्लत को पहुँचना चाहिए सही माना में उसकी सियानत हिफाजत करके मुसलमानों तक बल्कि इंसानियत तक उसका फ़ायदा पहुँचाने के बात और फिक्र किए जाए। ये जो सूरत हाल इख्तियार की जा रही है तब्दीली तरमीमी की, ज़ाहिर है ये मुसलमानों के लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम सब की तरफ से यही नुमाइंदगी आप पेश फरमाएँ कि इस वक्त बिल को मनसूख कर दिया जाए और फिर जो इस्लाहात मुमकिन है जिससे वक्त का मकसद तकमील पाए उसकी जो इस्लाह हो सकती है वो ज़रूर हुआ कर लाई जाए। लेकिन ऐसा रखे हैं जनाब मोहतरम अली अकबर निज़ामुद्दीन साहब ने बहुत तफसील के साथ मुख्तसर अंदाज में लेकिन एक कोर्जे में समझ दिया है, समझकर कोर्जे में समझ दिया है, अपने एहसास आपके सामने रखे हैं। जाहिर है ये सारी बातें काबिल और हैं, सब पर हमको तवज्जो करना चाहिए। शुक्रिया। अब हमारे दरमियान में जो सीनियर है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडोमेंट एक्ट के तहत भी मुसलमान मेंबरों को रखने की मंजूरी देगी? अगर नहीं तो फिर हमारे बोर्ड में क्यों नॉन मेंबर्स को रखा जाए? और एक बात ये कि हमारी अपनी कौमी ऑलरेडी फिरकों में बटी हुई है, उसको और फिरकावारियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बोहरा, नॉन बोहरा, ये वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करा रहे हैं जो कि वो काबिल कबूल नहीं है। और बोर्ड की इनकम को पहले ही कम है, उसको 7% से 5% पे लाने का इरादा है। और सेक्शन 108 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे रूल बनाने का इख्तियार दिया जा रहा है। तो टोटली वक्फ बोर्ड का इंडिपेंडेंस खत्म हो जा रहा है। इसके तहत तमाम औकाफी जायदादों की इनकम खत्म कर देंगे, उसके कंट्रोल खत्म कर देंगे, तो तमाम चीजें पूरे कलेक्टर के हाथ में होंगी। तो देयर इज नो इंडिपेंडेंस फॉर द वक्फ बोर्ड। तो इसको हमारी कौम ही नहीं सारी हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी चैंपियन करते हुए इस बिल की मुखालिफत की जाएगी। और हुकूमत तेलंगाना और हमारे सीएम साहब आप सब मिलकर इसका अपोज करेंगे और इसको रोकने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं मुखला की जानिब से वक्फ बोर्ड के मेंबर हाई कोर्ट के एडवोकेट मुखी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुख्तसर से ऐसी जैसा हालात इतने चीज है, क्यों किसी को कोई कानून इंट्रोड्यूस कर रहे, इसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इस तरह ये कानून निकाल के दूसरा कानून लाने वास्ते क्या वजह था, क्या वक्फ बोर्ड को ऐसा फायदा हो रहा, उसके बारे में बिल्कुल सहमत है। और जो गजट में 1 साल के अंदर, गजट जब छपने बाद में 1 साल के अंदर आप कोर्ट को ट्रिब्यूनल को जा सकते थे, अभी 2 साल क्या गया। दूसरी बात क्या है, कलेक्टर्स कितना पावर दिया गया कि कलेक्टर ही वक्फ बोर्ड होगा। तो वक्फ बोर्ड की जो इंडिपेंडेंस है, जो आइडेंटिटी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये जो भी है डोनेटेड प्रॉपर्टीज है, मकसद के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया है। उसके लिए बोर्ड को एक स्पेशल एंटिटी बना के स्पेशली पावर दिया गया है, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ ये प्रॉपर्टीज चलाए। तो ओनली सुपरवाइज अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट है, मगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ओनर के वजह से उन लोग एक्ट बना रहे हैं। ये एक्ट बनाने की वजह से टोटली वक्फ बोर्ड खत्म हो रहा, वक्फ बोर्ड के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो रही। और जो मेंबर्स को गवर्नमेंट चुना है, जो इलेक्टेड जो रहता था, इलेक्टेड प्रोसेस चलेगा, वन सिलेक्शन प्रोसेस का तो अनडेमोक्रेटिक एक्ट है, वो गवर्नमेंट किसी को चुन ले सकते, कभी भी कर सकते। और जो म्यूटेशन की चीज है, एक म्यूटेशन अगर प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम पे म्यूटेशन करना है तो वो म्यूटेशन के लिए 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना है, और न्यूज़पेपर में कोई ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन के लिए वेट करना है। उसके बाद ये सबों की लिटिगेशन, पूरी प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली थ्रोइंग या पुशिंग टुवर्ड्स द लिटिगेशन। तो जितनी भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन तरफ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो शुक्रिया। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब बेरोदी दौरे पे होने से, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत अहम रोल अदा भी कर रही है, और ड्राफ्ट भी हम सबको भिजाया है वो लोग भी।
उनकी तरफ से मौलाना के फजल अली जनाब उमर साहब को ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी इसके मुस्लिम पर्सनल की जानिब से आपका भी इंडिविजुअल जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पेश किया है मेरे ख्याल में अक्सर लोगों ने उसे देखा होगा और उसका एनालिटिकल एनालिसिस या जायज़ा लिया होगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 40 अमेंडमेंट्स इसमें करना चाह रही हुकूमत। हमारे मोहतरम शफीक उल साहब ने उसका पूरा एनालिसिस इस डॉक्यूमेंट में करके पेश किया है। उनके साथ 2-3 मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। इसमें 2 तरह के इश्यूज इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में हैं। बाज़ वो इश्यूज हैं जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, जिस पर आर्गूमेंट हो सकता है, या कि जो सिरे से डिबेट के काबिल मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन मेंबर्स को शामिल किया जाना, आज तक कानून में इस पर कोई बंदिश नहीं थी, तो हुकूमत ने कोई नया कानून इस हवाले से नहीं बनाया है। उसकी गुंजाइश पहले भी थी, अभी भी है। तो ऐसे मौज़ूआत को हम सरफ नज़र करें। जो बेसिक और प्राइमरी एजेंडा है जिससे ये पूरा वक्त का निज़ाम डैमेज हो रहा है, उस पर हमारा कंसर्न होना चाहिए। उसमें से चंद चीज़ें मैंने नोट की हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर, वक्फ काउंसिल का जो स्ट्रक्चर बना रही गवर्नमेंट, वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, नॉमिनेटेड बॉडी है। इस डिफरेंस को हमें समझना चाहिए कि अगर हुकूमत अपनी तरफ से कुछ अफराद को मुंतखब करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगी, तो ये वही लोग होंगे जो हुकूमत की हाँ में हाँ भरेंगे। वो सेकुलर जो उसकी बुनियाद है उसको ख़त्म किया इन्होंने। तो इसमें इस बात पर इसार होना चाहिए कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, तो उसका बहरहाल असर यहाँ दिखना चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ा अच्छा इसका असर क्या होगा कि जब नॉमिनेटेड होंगे तो 5 साल तक उस नॉमिनेटेड बॉडी के खिलाफ कोई भी हेर फेर और करप्शन हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सारी अथॉरिटी, सारा पावर उनके हाथ में रहेगा। तो इस पॉइंट पर हमें बात करनी चाहिए और उस पर हमारा इसरार होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि इसमें स्टेट के जो इख्तियारात हैं वक्फ के हवाले से, वो सब खत्म कर दिए जा रहे हैं। पूरे इख्तियारात सेंट्रल बॉडी को दिए जा रहे हैं। ये इसलिए अहम है कि देखिए साउथ और नॉर्थ में वक्फ के हवाले से अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। अब मिसाल के तौर पर चिल्ला शरीफ है, तो साउथ इंडिया में वो वक्फ कंसीडर किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में उसे वक्फ नहीं कंसीडर करते हैं। इसी तरह झंडा है और बहुत सी चीजें हैं। तो अगर स्टेट बॉडी से सारे इख्तियारात आप ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले स्टेट बॉडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेट के औकात पर पड़ेगा, और जो वक्त के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड्स रहे हैं इलाकाई, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरे इख्तियारात ले लेगी। ये बात असल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी समझाने की है कि आपसे सिर्फ ये वक्त बिल नहीं आ रहा है, बल्कि आपसे सारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं जो आपके पास हैं। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, इसके हवाले से बात लोगों ने, आपने भी पेशकश में अपने रेफरेंस दिया कि कलेक्टर को आप ये इख्तियारात दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो कलेक्टर है उसके, वो एक जूनियर ऑफिसर है, और जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जिसे अपॉइंट किया जाता है सर्वे कमिश्नर, उसके पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं, वो सीनियर ऑफिसर है। तो आखिर क्या बात है कि आप सीनियर ऑफिसर से इख्तियारात लेकर जूनियर ऑफिसर के हवाले कर रहे हैं। इसी में ये बात भी बहुत अहम है कि अभी मध्य प्रदेश का वाकया है, और बिल्डोजर कल्चर के हवाले से आपने ये इंसिडेंट सुना होगा कि कलेक्टर साहब ने एक ही जुर्म में 2 मुलजिम थे, मुसलमान कम्युनिटी का भी एक था और दूसरी कम्युनिटी का था। तो बगैर केस के साबित हुए कलेक्टर साहब ने हुक्म दे दिया कि बिल्डोजर चला के इनका घर खत्म कर दीजिए। और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने उनसे रुजू किया तो कहा कि नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों के घर बिल्डोज करूंगा। तो ये जो हमारे कलेक्टर्स का किरदार है, और एक नहीं ऐसे हजारों मिसालें आपको मिलेंगी। तो अगर उनके हाथ में आप पूरे इख्तियारात दे रहे हैं, तो ये राजा और तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है, और मुसलमानों के साथ डायरेक्ट जुल्म करने की बात है। आखिरी बात यह है कि जैसे इन्होंने क्लॉज में लिखा है कि जो वक्त भी इस्तेमाल, वक्त बाय यूजर का जो क्लॉज था, तो उसी बुनियाद पर हमारे मज़ारात, दरगाहें और इस तरह की चीजें महफूज हैं। अब इन्होंने कहा कि 6 माह की मुद्दत के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराकर
اسے اپروو کروا لیں کہ یہ وقف ہے. آپ بتائیے کہ جو 100 سال 400 سال 500 سال قدیم ہمارے پاس اوقاف ہیں ان کے ڈاکومنٹس کون لا کے دے گا 6 ماہ میں؟ تو یہ مشن امپاسبل ہے. اور پورے جو مہاراشٹر کی درگاہوں پر انہوں نے باضابطہ کہہ رکھا ہے، بار بار اس پر قبضے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں مندر ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تمام جو ہماری پراپرٹیز ہیں اس پر یہ قبضہ کرنے کا ڈائریکٹ ذریعہ، اس میں کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں بنے گی. اسی طرح وقف علی الاولاد کے بارے میں انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں دی ہے اپنے اس امینڈمنٹ میں. مزید ان سے کلیئرٹی حاصل کرنی چاہیے. اور 2 غیر مسلم ارکان کو جو وقف بورڈ میں شامل کرنے کی بات ہے، یہ بالکل بیمانی پر مبنی ہے. ہندو اوقاف میں مسلمان شامل نہیں ہیں، سکھوں کے اوقاف میں مسلمان کے کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہے. بلکہ میں ایک نقطہ بتاؤں، ہندو اوقاف کے بارے میں جو انہوں نے کہا، ڈیفینیشن دی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہندو کی تعریف میں سکھ بھی شامل ہیں، جین بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں. لیکن اس میں جو انہوں نے ہندو کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ صرف ان سب کو نکال کر صرف جو خاص طبقہ ہے وہ ہندو قرار ہے. اور سچویشن یہ ہے کہ ان کے جتنی مندروں کے اوقاف ہیں اس میں SC ST کسی کو یہ رکنیت نہیں دیتے ہیں، صرف برہمنوں کے ہاتھ میں اسی رکھی ہے. تو وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے بہت اکیڈمک بنیادوں پر اس پر اپنے کامنٹس لکھنے چاہیے اور قانون کی روشنی میں اور اسے پرزور طور پر پیش کرنا چاہیے. آخری بات صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے نیٹ ورک میں، خاص طور پر جیک میں جو کانگریس سے وابستہ لوگ ہیں، کل دلی میں، پرسوں دلی میں میٹنگ ہو رہی ہے مسلم ممبران پارلیمنٹ اور دوسروں کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی. تو ہماری خواہش ہے کہ اس میں جوائنٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس میں جو آپ کے کانگریس سے وابستہ نمائندے ہیں ان کو ضرور شرکت کے لیے کہیں. بہت شکریہ. شکریہ. کافی تفصیلات کے ساتھ اپنے ہماری بات رکھی. ہم لوگ آپ لوگ کو ای میل آئی ڈی اور ایک واٹس ایپ کا ڈیڈیکیٹڈ نمبر، ڈیڈیکیٹڈ نمبر بھی دیں گے. اور آپ جو بولے انشاءاللہ ہم جو ہمارے ممبرس ہیں کانگریس کے، ان سے بھی ٹیلیفون کر کے ریکویسٹ کر لے کے اس سے مسئلہ حل کرنا حاضر ہو. اس کے ساتھ ساتھ صدر حج کمیٹی اور سابق صدر اوقاف جینٹ آندھرا پردیش تلنگانہ کے عالی جناب ہمارے خسرو بیابانی سے خواہش کرتا ہوں اس پہ. آپ حضرات جب سے گفتگو سن رہے تھے، الحمدللہ ہر ایک نے الگ الگ انداز میں پہلو ڈالا، لیکن پچھلے 15 سال سے آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے کیسز، جتنے بھی وقف بورڈ ورسز گورنمنٹ جو کیس ہے، جیسا کہ حیدرآباد میں لینڈ بریج کا کیس تھا اور دوسرے کیسز ہیں، سارا دلی گورنمنٹ ورسز وقف بورڈ بنا ہوا ہے. امبلا میں جناب ڈاکٹر نظام الدین صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہم دلی اور ہریانہ دیکھے، ہریانہ کے 10,000 پراپرٹیز وہاں پر بھی کیس ہے. یہ جو قانون لایا گیا ہے اس کے اندر وقف بورڈ کو ڈمی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ مین یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں. جس کی زندہ مثال آپ کو لینڈ بریج کی یہاں پر ملتی ہے، جس کے اندر سیکشن 54 سیکشن 65 جس کے اندر وقف بورڈ ڈائریکٹ نوٹس دیا کرتا تھا، اس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا. جس کے اندر سیکشن 28 میں وقف بورڈ جو ہے کلکٹر کو نوٹس دیتا تھا، تم جا کر وہاں پر الیکشن کرو، تم جا کر وہاں پر کھڑے کے کام کراؤ. آج الٹا ہو گیا کہ وقف بورڈ کا CEO جو ہے نکل کر جا کر کلکٹر کے ماتحت ہو گیا. اور ایک سیکشن 23 جس کے اندر ڈپٹی سیکرٹری رینک کا آدمی CEO رہنا. آج ہمارا تلنگانہ کا وقف بورڈ پچھلے 6 مہینے سے بغیر CEO کے ڈپٹی سیکرٹری ہونا. تو اب جو نیا سیکشن آیا ہے اس میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدے کا CEO رہنا. پورے تلنگانہ کی ایک بھی مسلمان جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پہ نہیں ہے. ہمارا ڈپٹی سیکرٹری نہیں مل رہا، ہمارا وقف بورڈ مفلوج ہے، کام نہیں کر سک رہا، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈپٹی سیکرٹری رینک کے آفیسرز نہیں ہے. کہا کی جو سازش ہے وقف بورڈ کو کمی کر دینا، کلکٹر کو طاقتور کر دینا. کلکٹر جو بھی حکومت چاہے گی، جو اس کی بھی سرکار رہے گی، اس کی بات سنے گا. اور جیسا کہ میں اپنے یہاں آپ کو لینڈ بریج کی مثال دیا، میں آپ کی ورنگل چورستے پہ جو مین میونسپلٹی ورسز وقف بورڈ میں 3 پراپرٹیز کی کیس چل رہی، میونسپلٹی ادھر وقف بورڈ.
अब तलब का नहीं कर जाहिर बात में मुल्क के फेवर में कर देगा। हमारे प्रॉपर्टीज को खरीदने का काम ये बिल कर रही है। तो नगर कोर्ट के जितने 70 साल से 30-35 साल से कोर्ट में केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे, सुप्रीम कोर्ट सीधा वापस ट्रिब्यूनल को भेजा गया। अब क्या होगा, ये कलेक्टर के पास ये केस खत्म हो जाएंगे और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं कोर्ट की फैक्ट्री में निकल जाएंगे और कोर्ट को चंगी बना दिया जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। और परसों की मैंने सदर की मीटिंग में अग्रवाल से ख्वाहिश करा था कि वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और राहुल गांधी जी ये दोनों से मिले, दोनों की दोनों अगर साथ में मिले तो बिल पास में होगी। ये बिल को रोकना जरूरी है। गौर करना चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट वर्सेस बोर्ड है, यही चलो इसका हम केस हार चुके हैं। जितने के खास कर दिल्ली की बात करो, इस जमाने में दिल्ली के जो हर बात के थे मैं चीज को बताया था, आधा दिल्ली वक्त है और सब जो है गवर्नमेंट से लड़े सभी, उसको खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। इसको सब तमाम जमाते तमाम लोग मिलकर उसको मुकाबला करना है ताकि हमारे वक्त के अमला की हिफाजत हो सके, आगे हम इसको निकल सकें। हमारे दुनिया में सबसे सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर खैर साबिक़ राज्यसभा के अजीज भाई से ये पहले ही आप पोस्ट कर दिए होते तो सेक्शन वाइज हम भी उसको स्थिति लेके आते थे। खैर तो इसको उम्मीदी तौर पे जैसे कहा जा रहा है कि ये तमाम बोर्ड के इख्तियार को सुलभ करने के लिए असल अगर एक लफ्ज अगर कहना है तो इख्तियार को सुलभ करने के लिए ये अमेंडमेंट्स आए, 40 अमेंडमेंट्स। और सबसे ज्यादा मज़ाक़ की बात यह है कि वर्ड वक्त को निकाल कर यूनाइटेड वक्त मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट जो खुद बड़ा मज़ाक़ ही लगता है, हिपोक्रेसी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो सेक्शन 40 को निकालना वो बहुत ही, जैसा कि इससे पहले पेशवा मुखर्रीन ने कहा कि आप जो है ना सेक्शन 40 को निकालने से तमाम एक तो जो इख्तियारात असल इख्तियारात है उसको ख़त्म करना चाहें। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड था उस बोर्ड को अपना उसको हटाकर ये लोग जो है ना तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लाना चाह रहे हैं। और पूरे नॉमिनेटेड बॉडीज का मतलब क्या है कि कौन लोग उसमें रहेंगे, तो उससे हमको साफ जाहिर होता है। और ये ट्रिब्यूनल का जो मसला था, जो अब तक जो है ना ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला था, अब ट्रिब्यूनल को हटा के ट्रिब्यूनल के बजाय इन्होंने जो मुतबादिल जो मशवरे दिए वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और उसके साथ साथ आप तमाम लोगों को शायद मालूम है कि 8 तारीख के दिन जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, जो अपना इंडिया ब्लॉक के तमाम जितने भी हदीफ जमातें मिल के उसको बिल्कुल टूट एंड नेल बिल्कुल मुखालिफत शिद्दत से मुखालिफत करने की वजह से जेपीसी आए। अच्छा है कि जेपीसी से पहले ही हमारे जो तमाम दानिशुरा ने मिलकर जो बैठे हुए हैं, अगर ये हर एक इसके ऊपर जो है ना एक एक्ट है, सेक्शंस है, उसके बारे में भी अगर हम दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सेक्शन 3A, 3B, 3C वो भी बड़ा ये है। और दूसरे जो है ना असल देखा जाए तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे जैसे हमला है, शरीयत एक्ट जो है उसके ऊपर हमला है, तो ये बुनियादी जो हमारा ढांचा है जो फेडरलिज्म के खिलाफ है ना, ये बहुत बड़ा आइटम है। तो हम इसके लिए बिल्कुल हमारा तमाम तवज्जो ये होना चाहिए कि कैसे अब जेपीसी बनी तो जेपीसी को अपने रिकमेंडेशन जाए ताकि वो जो है ना बिल्कुल कॉन्क्रीटली मुतबादिल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ को हदफ करना है, क्या चीज़ को ऐड करना है, वो कर सकते हैं। जब भी जो है ना, वरना ये हुकूमत का जो है ना तौर तरीका हम तमाम मालूम है कि ये बिल्कुल खुला जो है ना ये अपने हार्ड कोर को खुश करने के लिए ये वक्त के ऊपर, अब जबकि 3-4 उसमें असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा दिल्ली का भी आएगा, उसका अभी नहीं हुआ समझे। ये तमाम जो आने वाले इलेक्शंस में अपना चूँकि ये पार्लियामेंट में ज़्यादा मुतज़ल्ज़िल थे
تو اب اس کو اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اوور کم کرنے کے لیے یہ جو ایک اٹمپٹ ہے, تو اس کے لیے ہم تمام لوگ جو منظم ہو کر اگر بہت سارا اس کے بارے میں متبادل اگر یہ مشورے دیں گے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بہت اچھا فائدہ ہوگا. تو ہم بھی جو ہے نا پورے 40 امینڈمنٹس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے ہم آپ کو جو ہے نا ریٹن میں شکریہ. شکریہ عزیز بھائی, آپ نے صحیح بات کہی کہ پارلیمنٹ میں متحدہ طور پر تمام لیفٹ رائٹ جتنے بھی ہمارے انڈیا الائنس میں تھے سب مل کر کرنے سے یہ جے پی سی کو گیا ہے. ورنہ جب سے 2014 سے لے کر 24 تک مودی جی کی تاریخ میں 3 وقت جے پی سی کا ڈیمانڈ کیا گیا. رفیل کے اوپر بہت لمبا 2 مہینے لڑے لیکن انہوں نے نہیں مانا. اسی کے بعد آزادی کے کیس میں بھی بہت اپوزیشن نے 2 مرتبہ سنا نہیں. اسی طرح آرٹیکل 370 کشمیر میں بھی سارے اپوزیشن کی پارٹیوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ بھی جے پی سی کو بھیجاؤ لیکن نہیں مانے. لیکن یہ 2024 کے الیکشن کے بعد انڈیا الائنس کے اندر ایک مضبوط طاقت در کے آنے کے بعد یہ پہلی دفعہ جس میں آپ کی جماعت بھی تقریباً سب نے یہاں پہ جو بھی جماعتوں سے وابستہ ہے ان لوگوں کی مدد کی وجہ سے آج اتنا جلدی حکومت چھپ کر جے پی سی کو مانی ہے. اس چیز میں ہم سب لوگوں کی کامیابی ہے اور اس کامیابی کو اور آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں ہمارے درمیان تشریف فرما ڈاکٹر سید نثار حسین آغا حیدر صاحب سے گزارش کروں کہ انہوں سے کہ ذرا مخفی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم, جیسے پیشرو محررین نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا اس میں خامیاں اس کو دہرانا نہیں ہے. بس اتنا کہنا ہے کہ یہ خود کانسٹیٹیوشن کے خلاف, کئی آرٹیکلس کے خلاف ہے جو بل آئی ہے, اور یہ آنے والے وقت میں جو لوگ آج بھی وقف کرنے کے لیے جو سوچ رہے ہیں وہ رک جائیں اور وہ کہیں گے کہ ہمیں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حال ہو رہا ہے وقف کا. آج بھی اللہ والے موجود ہے جو اپنی پراپرٹیز کو وقف کرنا چاہتے ہیں اور مساجد کو, عاشقانوں کو وقف کرنا آج بھی چاہتے ہیں, اور ہم اس میں کنڈیم کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں اور سارے منظم طریقے سے اتحاد میں آ جائیں. اور میں بحیثیت پریزیڈنٹ کو ہنشیا مجلس علماء ذاکری اس کی مخالفت کرتا ہوں اور آپ کے پاس ہم اس کا ریجیکشن اور کنڈیمیشن لیٹر بھی بھیج دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پی ٹی کے اسپوکس پرسن علی جناب خالد سے گزارش کرتا ہوں. ورنہ ہم کو یہ غلط فہمی تھی کہ آپ کانگریس گورنمنٹ مسلمانوں کو بھول گئی شاید بول کر. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ کا اتحاد کانگریس کو, سماجوادی پارٹی کو مضبوط کیا, جس کی وجہ سے آج ایک اسٹرانگ اپوزیشن بنی ہے اور یہ بل جو ہے جے پی سی کو جانے پر مجبور ہوا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں وقف ایکٹ میں جو تقریباً علماء مشائقین دانش اور فقراء یہاں پر بول دیے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ وقت کی بہت تنگی ہے, میں جو ہے پورا لکھ کر لایا ہوں. اس میں ایک کلاس تھا کہ آپ لکھ کر بھی دینے کا, تو میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں تاکہ آپ کی حکومت کو فارورڈ کریں. شکریہ. یا زندہ صدقہ. بہت شکریہ. واقعی مختصر کے آپ نے ریٹرن میں بھی مجلس صاحب نے لکھے جانے کی شکریہ کرتے ہوئے اب مسلم شہبان کے مسرکردہ قائد وقت کے اوپر ہمیشہ آواز اٹھانے والے مشتاق ملک صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا ریٹرن میں بھی رکھیے اور وہ کے تحت یہ پہلا اجلاس انڈیا میں, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا اجلاس رکھی. تو بہرحال جیسے کہ ابھی خالد نے یہ بات کہی کہ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بھول گئے, اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ اپنی بات آگے بڑھتا ہوں. دراصل یہ ہے کہ دیکھیے ایک کہانی مشہور ہے کہ علی بابا 40 چور, آپ سب بچپن میں سنیں. یہ 40 جو امینڈمنٹ آئے ہیں اس کے ذریعے پورے وقف پراپرٹیز اور وقف کو ختم کر دینے کی ایک بڑی سازش ہے, اور اس کو ٹوٹلی سمجھے کہ ریجیکٹ کرنا چاہیے. جے پی سی کو گیا ہے, ٹھیک ہے, انڈیا الائنس نے بہت زبردست پرفارمنس پارلیمنٹ میں اس بل کے تعلق سے آفٹر اے لانگ ٹائم دیا ہے, اور انڈیا الائنس اگر دیا ہے تو مسلمانوں کے کثرت کے ووٹ اس کو ملے تو انڈیا الائنس طاقتور ہوا ہے سبھی کے.
جو دستور پر یقین رکھتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے لفظ وقف کو جیسے کہ بعض پیش و مقررین نے بات کہی, لفظ وقف کو ہی ختم کر کے آپ اس کو امید لے رہے ہیں, یعنی اب اوقاف یا وقف باقی نہیں رہے گا, امید اس کو کہا جائے گا. جو وقف پراپرٹیز ہیں وہ امید کے نام سے اس کو پکارا جائے گا. تو اب آپ وقف کا کانسیپٹ ہی ٹوٹل ختم کر رہے ہیں. علماء اور مشائخین نظام مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. وقف ٹوٹلی ایک ریلیجیس مسئلہ ہے, اور اگر وقف کے اس مسئلے کو حکومت چھیڑ رہی ہے تو پھر آپ کی شریعت کو بھی چھیڑ دے گی. ڈائریکٹلی وہ شریعت کو چھیڑنے سے ابھی ذرا سا بیک فٹ پر ہے, سیکولر وغیرہ بات کر رہے ہیں, لیکن وقف پر اگر کوئی بھی کمپرومائز ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ کی شریعت کے تعلق سے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. 1995 وقف ایکٹ کے بعد 23 میں بھی جو امائنڈمنٹ آئے وہ اٹس انف, اور اس میں اور مضبوطی لانے کے لیے بات کی جانی چاہیے. اور 1995 کا جو سمجھیے کہ ایکٹ ہے وقف ایکٹ, وہ پورا ایک پروسیس ہے الیکشن کا فلاں کا. اب ساری چیزیں آپ کھینچ رہے ہیں, تو بہرحال یہ سمجھیے کہ آپ ایک بل وائز کلاز وائز تو بات نہیں کی جا سکتی. ٹوٹل اسٹڈی پورے وقف بل کی بہت ہی کین ہم بیٹھ کر کریں, اور اس میں آپ کی پوری وقف کی روح کو ختم کر دیا جا رہا ہے. یہ بل کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ آپ وقف بورڈ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے حوالے کر رہے ہیں, آپ کی زمینات ان کے حوالے کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے MPs کی سمجھے کہ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جنگل میں مدرسہ بنا لیتے ہیں, ندی کے کنارے کوئی ریلیجیس اسکول بنا لیتے ہیں اور اس کو وقف کال کر دیتے ہیں. تو وقف کی زمین کو ری سروے کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور جو ری سروے ہوگا کلیکٹر کے ذریعے. تو جو کلیکٹر کے ذریعے ری سروے ہوگا تو بہت سے زمین آپ کے وقف ریکارڈ سے حذف کر دیے جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اور ری سروے کی بات اس بل میں آئی تو آپ کو ٹوٹل یوں سمجھیے کہ اس بل کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ وقف کی پوری پراپرٹیز آپ RSS اور BJP کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ بل مسلمانوں کے لیے ٹوٹلی ناقابل قبول ہے. اگر آپ 1995 وقف بل کی روح کے مطابق کوئی چیز لاتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کریں گے, ادروائز مسلمان اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور علماء سے بھی درخواست ہے کہ کسی بھی شیپ میں یہ بل آئے تو ہم 1995 کے وقف ایکٹ 2023 کے سمجھے کہ 213 کے جو امائنڈمنٹس ہیں اس کو ہم سمجھے کہ دیکھ کر ہی اس کو قبول کریں, ورنہ اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کریں اور بڑے موومنٹ کی ضرورت پڑے. شکریہ. شکریہ. میں جماعت اسلامی ہند, سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کا کنسٹیٹیوشن ہمارے درمیان میں جماعت اسلامی کے میرے پولیٹیکل ونگ کے پریزیڈنٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. تو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلس تو آ چکی ہے اور پبلک ڈومین میں اس کے ماہرین کی رائے بھی موجود ہے, تو اس پر ریپیٹیشن کرنا میرے خیال سے اسی پر خاص ضرورت نہیں. البتہ بس ایک دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی دیکھیے کہ صرف وہ قانونی اور ٹیکنیکل لڑائی, یہ پولیٹیکل اور نظریاتی جنگ بھی. تو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ صرف اس کے قانونی پہلوؤں پر اور JPC پر ریپرزنٹیشن کے علاوہ ہمیں الٹرنیٹیو میتھڈس مینس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ اس بل کو ہم کیسے اسٹال کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو روکنے کا طریقہ صرف قانونی نہیں ہو سکتا. قانون کے اختیارات وغیرہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو ہماری کمیونٹی کے جتنے یہاں پر لیڈرس ہیں ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ زمینی لڑائی اور سیاسی لڑائی اس پر ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ دباؤ کی سیاست ہی کام کرتی ہے. مسئلے کو اگر آپ نیشنل لیول کا بنائیں, انٹرنیشنل لیول کا بنائیں, اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں انڈیا الائنس کے پارٹنرس ہو یا خود BJP ہو وہ دباؤ میں آ سکتی ہے. اس دباؤ کی سیاست کو اختیار کرنے کے راستے بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے. اور اسی میں ہماری ظاہر قوم کی تربیت بھی ہوگی, اسی کے نتیجے پر قوم کو فائٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ ہم اگر ڈیپینڈ کریں گے کہ صرف پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے ذریعے سے رک جائے گا تو یہ ہونے والا نہیں ہے. اور
کسی نہ کسی حد تک کریڈٹ تو چندر بابو نائیڈو کو بھی جائے گا، بلکہ بڑا کریڈٹ اس جو ہے جے پی سی کو جانے میں ان کا بھی ہے. تو ان انڈیا الائنس یعنی بی جے پی کے ساتھ جو الائنس جو پارٹنرس ہیں ان سے بھی ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے. تو بس مجھے یہی کہنا ہے. اب میں ہمارے یونائٹڈ آندھرا پردیش کے سابقہ ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر اور اسپیشل چیف سیکرٹری شفیع الزمان کی جانب سے محترمہ ریمارکس بھی تیار ہے، تو میں وہ ریٹن ڈاکیومنٹ آئی سبمٹ ہیئر، کائنڈلی اس کو آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں. بس یہی مجھے میسج کرنے کا ہے. آئی سبمٹ ٹو عظمت اللہ صاحب. تھینک یو. تھینک یو ماں. وہ ڈاکومنٹس بنا دیجیے. آلریڈی عمر صاحب نے تذکرہ کرا کہ اس کے اندر شفیع الزمان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کو ٹرانسلیشن کر کے اور اچھا پریزنٹیشن بنا ہے. ہم شفیع الزمان کو بھی کرتے. ہم ٹیبریز کے چیئرمین نوجوان ہمارے فریق قریشی صاحب سے خواہش کرتا ہوں اس پر اپنے اور سب کے اوپینینس لے رہے ہیں. تو اس کا میں زیادہ کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت علماء دین وہ تجربے کا لوگ پورا یہاں پہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. پر اس کی شفیع بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ 22 کو فرسٹ جے پی سی میٹنگ ہے، تو یہ پورے منٹس آف میٹنگ ڈرافٹ ریڈی کر کے جے پی سی میں سبمٹ کرنا مناسب رہتا ہے. میرے طرف سے ریکویسٹ ہے شفیع بھائی آپ کو. اور ساتھ میں سی ایم صاحب سے بھی نمائندگی کر کے گورنمنٹ کا بھی اسٹینڈ لے کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ چیز کو اوپر بھیجنا مناسب رہتا، کیونکہ گورنمنٹ لیول میں اور پرسنل اپنے وقف بورڈ لیول میں اس پہ فائٹ کرنا مناسب رہتا. اور تھوڑے وقف کے پراپرٹی جو حال ہی میں جو مہینہ آباد کی مسجد میں جو شہید کیے گئے وہ ابھی تک تعمیر نہ ہوئی، تھوڑا اس میں بھی تھوڑا اسپیڈ اپ کر کے وہ مسجد کو بھی آگے لینا مناسب رہتا، کیونکہ ایکسائٹیشن میں تھا. اپن اور ڈیلے کیے تو اور بھی نقصان ہونے کی گنجائش رہتی. تو تھوڑا سی ایم صاحب کے نظر میں بھی لگا کے اس کو تھوڑا اسپیڈ اپ کرنا صحیح رہتا. شکریہ. جزاک اللہ خیر. میں اسی لیے یہ ای میل نمبر بھی میں دے رہا ہوں تاکہ لوگ جلدی جلدی ای میل میں بھیجے تو اس کے اوپر ہم ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کر کے ای میل کے ذریعے لوگ واپس بھیجا ہوا ہے. علماء کرام بھی تمام حضرات حاضر ہوئے ہیں. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے تھے ان کی رائے میں. تقریباً لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ان کو جواب دینے کو ہوگا. یہ بجلی نہیں وہاں یہ روپین بھائی کو سوچ رہا ہوں اس کے اندر 99 جانا ہے نہیں، اس کو بجلی نہیں ہونا، اس کو ڈائریکٹ اپوز کرنا. یہ رائے سی ایم صاحب کے سامنے رکھیں گے. آپ بھی آئیے محمد چیئرمین سے پولیٹیکل ہوگا سی ایم سے اپائنٹمنٹ لے کو کہ یہ مسلمانوں کی رائے، علماء کرام کی رائے، ہمارے ادارے ہیں علماء کی سب کی رائے یہ کہ اس کو بھی ہم پازیٹیو لے کے جائیں گے. اس کے بعد میں ظفر جاوید صاحب کو جو مخوفنجہ انجینئرنگ کالج کے بہت بڑے فیس کے ساتھ پروٹیشن بھی ہے. کام جو لیے یہ قابل تعریف ہے اور بہت ہی موقع کے لحاظ سے جو ہے بہت مناسب ہے. صاحب جیسا کہ میرے بیشتر مخرجین نے کہا کہ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں دکھی ہے جو قابل تسلیم ہے. اس میں ہر جگہ اگر آپ مائنوٹلی پڑھے تو کہیں نہ کہیں جو ہے شر اس میں آتا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ جو ہے وقف بورڈ کو ڈیزالو کرتی ہے اور جو ہے ڈسٹرکٹ وقف بورڈ بنا ہے جس کا جو ہے چیئرمین کلیکٹر ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو کلیکٹر کے پاس جانا پڑتا اور انہوں کہتی ہے تو کوئی اس کے بعد کوئی ٹریبونل یا کہیں اپیل یا اس کا جو ہے کوئی ذکر اس بل میں جو ہے نہیں نظر آتا. جو ٹریبونل کو بھی نکال دیا تو آپ کوئی چیز آپ کے لیے باقی نہیں رہی. کوئی ایسا پاور نہیں رہا آپ کے لیے جس سے کہ جو ہے آپ کہہ سکتے کہ یہ ہمارے کو یعنی ریکورس کر کے. اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ریزولوشن لیجئے کہ لاک اسٹاک اینڈ بیرل وی ریجیکٹ دس بل ٹوٹلی. دس از نتھنگ شارٹ آف نیشنلائزیشن آف وقف بورڈ اینڈ وقف ایکٹ. جیسا بینک کو جو ہے آپ نیشنلائز کریں اور پورے اختیار چھین لیے رات بولے پورے ایسٹس ہمارے ہیں اسٹیٹ کے ہیں. یہ ہر چیز ایسا ہو گیا کہ وقف بورڈ نیشنلائز ہو گئی. کون سا اختیار آپ نے باقی ہے؟ دیکھیے آپ omitting section 40 relating to the power of the board to decide if a property is waqf property. یعنی وہاں پہ بھی آپ کے اختیارات کو جو ہے ختم کر دیا گیا.
یعنی ان اسپرٹ جو ہے ہر چیز میں جو ہے شر ہے اس میں. اور آپ ایک ریزولوشن لے لیجیے اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ سارے انٹلیکچوئلز بیٹھے, علماء بیٹھے, مشائخین بیٹھے, اینڈ اس کے اسپرٹ کو اور اس کے ایکٹ کو جو ہے لاک اسٹاک اینڈ بیرل ریجیکٹ کریں. آپ اس کے لیے آپ سی ایم صاحب ہو یا جے پی سی ہو, ان کے پاس رجوع ہونا ضروری ہے. وتھ یور کوئی اچھے وکیل کو بٹھا کے جو ہے آپ ڈرافٹ کیجئے, اور اسٹیٹ کے ذریعے یا اپنے ذریعے وی شوڈ میک اے ریپرزنٹیشن اینڈ میک آور فیلنگس فیلٹ ٹو دی جے پی سی کہ ہمارے کیا احساسات ہیں اس کے تعلق سے. آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. نہیں, آپ کی رائے سے ہم سب ریکارڈ کریں گورنمنٹ کی جانب سے, تو ایوریتھنگ از ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں پر. اس کے بعد سی ایم صاحب نے کہا کہ تمام رائے سی ایم صاحب تک پہنچانے کے بعد پھر ہم جے پی سی کے ساتھ حکومت کا اور یہاں کے علماء کرام کا, مشائخین کا اور انٹلیکچوئلس کے رائے کریں گے. مختصر تھوڑا سا سمے, اس لیے ہمارے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ بل انٹروڈیوس کیا گیا, اے بی سی کو ریفر کیا گیا. اب میٹر جیسے پولیٹیکل بیٹل ہے, لیگل بیٹل لڑنے کے لیے سوشل اور پولیٹیکل لڑیں گے, وہ ٹنڈا بات ہے. لیکن آج بھی مجلس بیٹھی ہے, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریزولوشن پاس کیے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ان کو یہاں پر آئے ہیں وہ احترام ہے کہ ٹوٹل جس اسٹیٹ گورنمنٹ ول لیول کے ساتھ گورنمنٹ اس کو اس بل کو اپوز کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کرنا. اگر یہاں سے اسٹارٹ ہوا, اگر سے اسٹیٹ گورنمنٹ کا رویہ کہ پورے لوگ کی طرف سے گورنمنٹ پر ریزولوشن پاس کیے کہ اپوز بل کو اپوز کرنے کا, تو شاید باہر کی جو یہ کوشچن اسٹارٹ ہوگا, اس سے جے پی سی میں فیصلہ لکھے گا اور پھر اس پہ یہ ہوگا. اس کا امینڈمنٹ کے لیے اپن ڈسکس کرنے کا نہیں چاہتے, وہ لوگ کچھ یہ ہیں ڈسکس کر کے اپن کچھ کرنا نہیں چاہتے. پولیٹیکلی ڈائریکٹ یہ سو ہم ریزولوشن پاس کر کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کریں گے ریزولوشن پاس کرو یا لیٹر لکھو کہ جے پی سی کو اور اس کو گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ جو ٹوٹل اسٹیٹ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپوز کر دیں گے. وہ ایک راستہ پڑے گا, دوسرے اسٹیٹ میں فالو کریں گے. نمدان صاحب اردو اکیڈمی کے چیئرمین, ہمارے سینئر کانگریس کا ایسا. ہم سب کی طرف سے شبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلے کو آج تلنگانہ ریاست کی طرف سے یہاں پر پورے جو بھی بیٹھے ہم سب کی طرف سے یہ مسئلے کو جے پی سی کے نوٹس میں ہو یا چیف منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہو, میں آپ لوگ جو بھی بات کریں میں آپ سب کے ساتھ سہمت ہوتے ہوئے ایک چھوٹا میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ 5 آدمیوں کی یا 10 آدمیوں کی کمیٹی بنا کر سی ایم صاحب سے بھائی ٹائم لے کر ہم اس میں چیئرمینوں کی رہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی یہاں پر بیٹھے بڑے لوگ ان کی ایک ٹیم بنا کر ملے تو ٹھیک رہتا. کیونکہ میرا آپ سے گزارش ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جے پی سی کو بھی جا کر یہاں کا ریزولوشن جو بھی ہے آپ ای میل جو لے کر رہے وہ بھیجیے اور لے جا کے پرسنل ایک ریپرزنٹیشن کر کے ٹویٹ کرتا ہے. شکریہ. جناب بندے کی پاشا صاحب بورڈ کے ممبر اور بہت ہی انٹلیکچوئل اور کافی معلومات رکھنے والا سے خواہش کرتا ہوں کہ مختصر سے. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سب سے پہلے گورنمنٹ کوئی بھی بل موو کرتی ہے تو اس کا ویلڈ ریزن ہونا چاہیے. تو ریزن جو یہ پیش کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر سید رضوان احمد صاحب بھی جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ سوشل میڈیا پہ اوپینینز دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ مسلیڈ کرتی ہے کمیونٹی کو, ہیو اینڈ گائیڈ کرتی ہے بل لانے سے پہلے. وہ اپنے کو بتاتی ہے کہ یہ بل آپ کی خیر خواہی میں لا رہے ہیں, جیسے ٹرپل طلاق لائے. اس کی بنیاد جو رکھ رہے ہیں لوگ, یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ایویکیوٹ پراپرٹی تھی
पाकिस्तान जाने वालों की प्रॉपर्टी। भाई रिजवान अहमद साहब खुद बोल रहे हैं, लीगल ओपिनियन, अफसोस है, इवैक्यूएट प्रॉपर्टी के लिए बॉम्बे में एक ऑफिसर ऑथराइज होता था, वो एक्शन करता था, बाद में इवैक्यूएट प्रॉपर्टी सीसीएलए को दी गई, किसी वक्त को नहीं दी, वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं हुई। और दूसरी चीज जो कलेक्टर को लोग बोल रहे हैं, भाई आप मेरे पेश नौजवान ने कहा कि भाई वक्फ कमिश्नर है, वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया, नहीं, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और वो जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। महबूब मियां, गुलाम अहमद साहब, निसार भाई के वालिद साहब गुलाम अहमद साहब जो जाहिद भाई अच्छा वाकिफ है, और गुलजार मियां IAS, ये थे 1964 से 80 तक कंक्लूड किए सर्वे। एप्पल टाइम दिया गया नोटिफिकेशन के बाद, उसके बाद जो है इसमें सियासत इदारे पेपर का भी बहुत बड़ा ताउन रहा। उसके बाद जो है ये एब्सोल्यूट हुए गजेट्स, अब इसको रीओपन करने का कोई वो नहीं। और उसके बाद हमारे स्टेट से जो एम्बिग्यूटी थी, प्रिंटिंग के पैसे देर से गए, तो 54 के गजेट्स को जो कोर्ट में क्वैश हो रहे थे, उसमें उमर जलील साहब ने काफी कोशिश की वो एम्बिग्यूटी को क्लियर करके जियो इशू करने के लिए, क्योंकि हमने अमाउंट जो है 99 में भेजा था, 99 में प्रिंट हो गए। तो बहरहाल इसमें कलेक्टर एक मुद्दई है, उसको जज नहीं बना सकते, हमारे क्लेमेंट्स पूरे वो चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उमूर मुज़वी का जो महकमा था, उसमें उसके एडवांटेज लेते हुए तमाम औकाफी जायदादों को सरकार से सरकारी खाता, यहाँ तो गवर्नमेंट से बैटल चल रहा हमारा, इट्स रिक्वायर बोनाफाइड क्लरिकल एरर। तो कलेक्टर से जब हमारा बैटल चलता है तो कलेक्टर जज कैसा बनेगा, वो कैसा वक्त को इकरार करेगा, सबसे बड़ा सिस्टम ये है। और ये जो पब्लिसिटी जो लोगों कर रहे हैं, अपने जो मजलूम बना रहे हैं कि पाकिस्तान गैस वालों की प्रॉपर्टी कतई नहीं है, ये एम्बिग्यूटी क्लियर करना चाहिए। अहमद अली साहब बहुत वैलिड पॉइंट बताए कि भाई 5 years मुस्लिम, भाई हाउ व्हाट इज द इलेक्टोरल ऑफ कॉलेज, इतने सेक्शंस इसमें जो बनाए हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी है। आज हमको पेपर पॉलिसी से निकलना है, ये पेपर पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी पैरालिसिस पे पड़े रहेगी। ऐसी चीज लाइए कि जो इम्प्लीमेंट हो, और 2013 तक अमेंडमेंट जो है इट इज क्वाइट इनफ। इसकी तब्दीली जो है, हजरत ने फरमाया ये तरमीम नहीं तब्दीली, ये तब्दीली की वजह नहीं मालूम, और वजह जो सोशल मीडिया पे ह्यू एंड क्राई हो रही है इवैक्यूएट प्रॉपर्टी, ये क्लियर करना सहाफत का बहुत जरूरी है कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू CCLA, चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करेंगे। शबीर साहब ने हमेशा जो कोशिश करती उसमें कामयाबी अता होती है, क्योंकि 4% का सेरा भी आपको जाता है, आप पेपर वर्क, होमवर्क और जो है हर चीज जो है बात करते हैं आपके, इंशाल्लाह ताला जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोगों ने सीखा 12% होते, आप जो पॉसिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट होता है वो इस पे वो करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है जैसा JCP को मिटाने के लिए कामयाब हुई, इसको जो है बिल्कुल ही टोटली रोक दिया गया है। और जफर जावेद साहब जो कराटा पास करने के लिए बोले, क्योंकि वो भी अब्दुल अली खान साहब से फर्जन है कि वो फौरन जो है इसको वो करना चाहिए। हमारे बीच में IAS के सीनियर ऑफिसर जनाब शुजाउद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ क्योंकि उलमाए कराम आप लोगों से पहले आ चुके थे, उनको जाना है, उनको मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ फरमा। हम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और हुजूर सबसे पहले वाकिफ हैं इस्लाम में। सबसे पहले जो जमीन वक्फ की थी हुजूर ने की थी, 600 खजूर के दरख्त उन्होंने वक्फ किया था, क्योंकि हमारी पहचान ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो इस मक्काराना साजिश को नाकाम भी करेंगे। आपको एक खास बात मैं बताना चाहूँगा, हम लोग इस दिन पर बहस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जालिम शहंशाह नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से ये ऐलान किया कि वो सरकार छोड़ देंगे लेकिन विचार नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, 100 साल से इसकी दाग में डाली गई हुई है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें दाम में दर में सूखने तैयार रहना पड़ेगा और इस मक्कार साजिश को खत्म करना होगा। बहुत बहुत मुबारकबाद शबीर साहब, शुक्रिया। अभी शाही मस्जिद के इमाम मुखद्दीम मौलाना नूरवी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी अपना मेरा मुख्तसर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سب سے پہلے عالی جناب محمد علی شفیع صاحب کو میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ شاید ہندوستان بھر میں حکومتی سطح پہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ پہلا اجلاس ہے اور یہ ہماری ریاست کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے عام طور پر سب یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کا اوپینین اس بارے میں کیا ہے۔ بہت سارے قانونی رائے یہاں پر رکھی ضرور گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی، یہ صرف قانونی طور پر اور پارلیمنٹ کے اندر لڑی جانے والی لڑائی نہیں ہے، اس کو ایک عوامی تحریک بنائی جانی چاہیے اور اس کے اندر ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ یہ عوامی تحریک بننے میں حکومت تلنگانہ چونکہ ہماری تمام مسلمانوں کی اس رائے سے متفق ہے تو عوامی تحریک بننے میں پورا سپورٹ بھی ہوگا اور عوامی تحریک جب تک نہیں بنے گی اس وقت تک یہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ عوامی تحریک بننے میں ہر اعتبار سے کام کرنا ہوگا۔ میڈیا والوں کو بھی ہم جانتے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنے اہم باتیں آ رہے ہیں، پبلک اس سے کچھ بھی واقف نہیں ہے۔ ایک زمانے سے وقف بورڈ کے خلاف اتنا بولا گیا کہ اس وقت پبلک پوری بدزن ہے، وہ جانتی بھی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی جو ہوتا ہونے تو ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلے وقف بورڈ کی اہمیت اور اس کی افادیت کے متعلق مختلف پروگرامز ہونی چاہیے اور اس کے لیے بات ہونی چاہیے اور نیشنل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جب سے بل آئی ہے اس وقت سے وہ لوگ اتنی تیاری کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان جانتے بھی نہیں ہے وقت کے متعلق وہ لوگ اپنی طرف سے غلط معلومات فراہم کر کر خود ہمارے نوجوانوں کو وقت کے اس ایکٹ اور وقت کے اس قانون کے متعلق متنفر کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سیم چال انہوں نے 3 طلاق کے وقت بھی کیا کہ ہمارے لوگ عوام واقف نہیں تھے 3 طلاق کے، بلکہ مسلم ایسے لوگ جو انٹلیکچوئل ہے وہ بھی 3 طلاق کے مسئلے سے واقف نہیں تھے، وہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم لوگ عوام تک پہنچائے نہیں تھے۔ لیکن وہ جب میڈیا پر بیٹھ کر بات کرنا شروع کیے تو اتنی انہوں نے لاجیکلی بات کی کہ ہم لوگ پہلے چونکہ بات نہیں کیے تھے، عوام صحیح طور پر آج بھی کنفیوز ہے۔ تو یہی معاملہ وقف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ لوگ پہلی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑتے ہیں، پھر دوسری لڑائی وہ لوگ عوامی رجحان خود مسلمانوں میں مختلف طریقے سے پھوٹ ڈالتے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس سے بیزار کر دیتے ہیں، متنفر کر دیتے ہیں اور جو یہ حق کی لڑائی لڑنے والوں کو تنہا کر دیتے ہیں، آخر میں یہ بل پاس ہو جاتی ہے، سب جا کے وہاں ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے اور یہاں پر مختلف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ہیں، مختلف تحریک کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اس موقع کے لحاظ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف یہاں گفت و شنید پر بات ختم کرنے کے بجائے اپنے اپنے حلقوں میں اس کی باضابطہ مہم چلائیں اور اس کی افادیت پر بات کریں اور اس سے ہونے والے نقصانات اور اس کی وجہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جب یہ بل پیش ہوئی ہم تمام زندہ ہیں، آئندہ جو نسلیں ہیں وہ ہمارے سے پوچھنے والی ہیں اور ہم تمام ذمہ دار رہیں گے اور اگر یہ نقصان وقف کا ہوتا ہے تو ہم تمام کو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بہت اچھے انداز میں یاد نہیں کریں گی۔ بہت ساری غلطیاں آلریڈی ہم سے ہو گئی ہیں، آئندہ کوئی غلطی اس حوالے سے ہم سے نہ ہو، ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ لطیف صاحب۔ میں منصف افواج کی جانب سے جناب اطہر محی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے سے واقف ہو اور ان قوانین میں جو ترامیم ہونی چاہیے وہ JPC کو ان تمام ممبرس کے لیے کنوینس کرنے والی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ملی تنظیموں کے نمائندے ہیں، حکومت سے خواہش ہے کہ جب اس سلسلے میں سڑکوں پر احتجاج ہو تو حکومت احتجاج کرنے والوں کو گرفتار نہ کرے۔ شکریہ۔ عالی جناب اظہر الدین صاحب، کہ انڈیویجول ہم اپنی رائے سبمٹ کرنے کے بجائے ایک ریزولوشن ٹوٹل بل کو سمجھے ریجیکٹ کرنے کا اگر پاس کیا جائے تو بہتر ہے، اس پر اتفاق ہوتا ہے۔ مشتاق ملک صاحب، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ CAA کے ویسا آپ اس کو بھی جو ہے عوامی تحریک بنا دی، آپ سب آپ کے پیچھے ہیں۔ It has to be a joint fight. Yeah, exactly. ہمارے درمیان میں ایک بات ہوئی تھی کہ ہم ریزرویشن کے لیے اپنے انڈیویجل رائٹ پہ آگے تھے، لیکن حاکم یہاں کے جو وقت کے چیف منسٹر ہیں ہم ان سے بھی ایک بات کہتے ہیں ہم اگر اپنا پورا کے کمپلیٹ ڈیسیزن لینے سے اچھا ہوگا۔ بے شک میں نوٹ کر لیا ہوں، سب کے بیانات نوٹ ہو گئے، وہی ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن جو بات ہم اگر CM تک پہنچانے کے بعد اگر کہی گئے تو اس کا وزن ہوا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کبیر بھائی پرنسپل ہیڈ ہے یہاں کے، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں. ہم لوگ جو آئے آپ کے بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل لانے کا کوئی ضروری ہے نہیں ہے بل لانے کی، کیونکہ 1955 میں جو 95 میں جو آئی وہ بل ان کو اس کو چھیڑخانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اتنے جس طرح کہ بہت سے لوگ کا میں علماء نے سنا ہے کہ تم نے ریجیکٹ کیا، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بل آنے بھی نہیں چاہیے. تو ہم لوگ میرا ایک ہی یہاں پہ گزارش ہے سب لوگ سے، ہم لوگ مل جل کے اگر کام کریں گے، مل جل کے اس کو کریں گے تو یہ بل کبھی بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کبھی بھی پاس نہیں ہوگی بل. اور ہم پاس ہونے بھی نہیں دینا چاہیے. شاید جیسا بہت سے لوگ کہہ رہے کہ پولیٹیکل لڑائی ہے، جو قانونی لڑائی وہ بھی ہے، لیکن ہم کو دھرنے بھی دینا پڑے گا، ہم کو گراؤنڈ پہ بھی آنا پڑے گا، روڈوں پہ بھی آنا پڑے گا. یہ لوگ کو بتائیں ایسے نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑے کریں، بٹ پیسفل ہم جو ہے تو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسے کہ میں تو یہ بل آنی نہیں چاہیے. جیسا رحیم بھائی نے کہا کہ سی ایم صاحب کو ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کا کہنے میں اور سی ایم صاحب کے جو مل جل کے کہنے میں وہ بہت ایک دم الگ فرق ہوتا ہے. کیونکہ جب گورنمنٹ ایک ڈیسیشن لیتی، جب سی ایم صاحب جب ایک ڈیسیشن لیتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کی سن کے ہی ضرور لیں گے وہ، کیونکہ حال میں وہ بالکل ہر ایک کی سنتے ہیں. تو ہم لوگ جا کے ملنا چاہیے. جو بھی کمیٹی رہیں گی آپ جا کے مل سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں لیں گے، تمہیں نہیں لیں گے، ہم نہیں جائیں گے. ایسا ہم کو اس ٹائم ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. جو بھی جائیں گے اس میں ہم لوگ مل جل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ جب مل جل کے کام کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے کامیابی کرتا ہوں. بٹ میں ٹوٹلی یہ بل کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ بل بالکل آنے کو نہیں چاہیے. اس میں کوئی یہ بدماشی کی بل ہے. شکریہ. اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں حال ہی میں 2 دن پہلے MLC کا حالت لے کر پہلی پولیٹیکل میٹنگ اٹینڈ کرنے کو آئے ہوئے ہمارے عامر علی خان صاحب کو چیف ایڈیٹر چیف سیاست میں سے گزارش کرتا ہوں اس کا روشن ڈالیں. صدر اجلاس محمد علی شکر صاحب، علماء، دانشوران، مدبرین، مکابرین اور معزز شہریان سب یہاں پہ موجود ہیں. سب کی بات ہو گئی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ کیا ہم یہ بل روک سکتے ہیں؟ سب مخالف ہیں، لیکن ایک اسٹریٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ بل روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے تو کیسا روکنا چاہیے؟ اس لیے کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدل. اور بی جے پی شروع سے یہی کر رہی کہ پہلے ایک بات کرتی ہے ٹرپل طلاق، یونیفارم سول کوڈ کی بات کری، ٹرپل طلاق کی بل. تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اور غیر مسلم بیچارہ اتنا معصوم ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے. آج گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس سب سے زیادہ لینڈ بینک گورنمنٹ آف انڈیا ہے، سیکنڈ چرچز کے پاس ہے، تھرڈ وقف بورڈ ہے. تو اگر ہم بجائے ہمارا مسئلہ بتا کے وقف بورڈ بتا کے اس طریقے سے بی جے پی یہ کوشش کری کہ بھائی ہم وقف بورڈ بتا دیں مسلمان کی زمین آپ کھینچ لیں، یہ ایک بتا کے ایسا کر دی کہ الگ سلگ کر دی ہمارا. اور اس میں یہ ہو رہا کہ جو بالکل اللہ ہے وہ تو ہماری مخالفت میں ٹھہرا ہے، دوسرے لوگ کریں ہمارے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اس سے کیا ہم کرسچنس کو بھی جوڑ سکتے ہیں؟ اگر کرسچنس کو جوڑ سکے تو دیکھیں ایک مسئلہ ہے شاید 2014-15 کی بات ہے. بخار آباد میں ایک پیسٹر کو مار دیا اور اس کا قاتل گھٹا نلگنڈے میں گھٹا. تو اس کو جب پکڑ کے تفتیش کری پولیس تو معلوم آ کے چرچ کا دروازہ توڑے تو 50,000 روپے اور اگر کسی کا قتل کرتے ہیں تو 5 لاکھ روپے یہ پیسے دیے جاتے. تو ایسی پلاننگ ہو رہی. مگر جیسے وہ چیز باہر آئی یہاں پہ چرچ آف ساؤتھ انڈیا مل کے ایک ہی دن میں بلکہ مطلب پیر منگل کے دن معلوم ہوا جمعرات کے دن 3 بجے ان لوگ 15,000 20,000 لوگ نکل کے ایک لانگ مارچ کرے جیسا ٹائمنڈ میں لانگ مارچ ہوتا ہے لانگ مارچ کرے اور چرچ کرسچنس کی حد تک یہ ہے کہ وہ ہمارے سے زیادہ ملزم ہے. یہ بات تصدیق اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ آج ہم ان کو ساتھ لینا ہے. لیکن ہم اکیلے لڑیں گے تو ہمارے پاس تو مخالفت ہو رہی ہر چیز میں.
ہم کسی نہ کسی کو اگر ساتھ لیتے ہیں ان کو یہ بولنا ہے کہ بھائی آپ کی نیکسٹ چرچ کی پر زمین جانے والی ہے. تھرڈ بگیسٹ لینڈ بینک انہوں نے، ہم نہیں، چرچ کا کیتھولک. سیکنڈ ہے ہم تھرڈ ہے آج نئے اس. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نامینیشن پیپر سائن کریں ابھیشیک منو سنگھی کا. ایک وکیل ہمارے کو ملا ہے راجیہ سبھا کی رکن کی شکل میں. اگر ہم ان کے سروسز کو لے سکتے ہیں یا انڈیویجولی ہر آدمی جا کے کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ میں رجوع ہو کے کہیں نہ کہیں کوئی طریقے سے ایسا، دیکھیے مسئلہ حل نہیں ہوا تو مسئلہ رک گیا تو بھی بس فی الوقت. اور بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کی وقت اللہ کی زمین ہوتی ہے، اگر اس میں ہاتھ ڈال لے تو انجام اس کا بھی برا ہونے والا ہے اس وقت کی جگہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی اٹینشن ڈائیورجن گینگ کی جو ترکیب ہے اس کو روکنے کا ہمارے کو یہ کام کرنا ہے. اس لیے کہ اب پہلے دیکھے جاگیر ایوالوشن ایکٹ آیا، انعام ایوالوشن ایکٹ آیا، ہماری زمینیں چلے گئے، ہم واقف نہیں تھے. دوسرے لوگ کیا کرے، ٹرسٹ بنا لیے، اپنی زمین بچا لی، اپنی بادشاہت کے تحت جتنی زمین تھی وہ بچا لی. ہمارے پاس کی زمین پوری چلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ غلطی نہیں ہونا چاہیے جو انعام ایوالوشن میں ہوئی اور جاگیر ایوالوشن میں ہوئی تھی. اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مخالفت تو سب کر رہے لیکن فی الوقت ایسا روکنا یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے قانونی طور پہ اور کرسچن کو ساتھ دینا ضروری، میں یہی کہوں گا. بہت بہت شکریہ. ہاں سر، اب میں آخری ہمارے اسپیکر ہیں آنریبل چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ صاحب. کیونکہ آپ ہی کی زمینوں کی چل رہا ہے وہی ڈیبیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اجلاس کے صدر حکومت تلنگانہ کے مشیر جناب محمد علی شبیر صاحب اور مہمان علماء کرام، سیاسی قائدین اور الگ الگ جماعتوں سے وابستہ ذمہ داران، تمام لوگوں کے یہاں پر استقبال. سب سے پہلے میں ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ریونت ریڈی صاحب کا جو ان کے ڈائریکشن پہ آج اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شیڈول کے حساب سے آج کے اس ہفتے میں ہم وقف بورڈ کی ایک ایمرجنسی کسی ایک ہی ایشو کے اوپر ہم بورڈ میٹنگ بلانے والے تھے، کیونکہ ہندوستان میں ابھی تک کسی کوئی وقف بورڈ نے اس کے اوپر انیشیٹ نہیں کیا. ہم لوگ آج یہ ہفتے میں بلانے والے تھے، لیکن گورنمنٹ سے یہ ہوا کہ شبیر بھائی بتائے تھے کہ ہم کو پہلے حکومت کی جانب سے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ وقف بورڈ کیجیے. تو پھر ہم اس کو ڈیسائڈ کر کے یہاں پر سیکریٹریٹ میں سب لوگ اپنے اپنے مدعوں پہ جس انسٹیٹیوشنس کے جس ادارے کے تعلق سے جب سے تفصیل سے گفتگو ہو رہی تو اس کا میں ریاستی واچ مین ہوں، میں زمین میری کی ذمہ داری ہے. تو مولانا خلیل صاحب نے پورے عنوان کا ایک مطلب تک کہ بولے کہ یہ وقف بورڈ کا امینڈمنٹ بل نہیں بالکل چینج ہے. تو ہم اس کو کسی بھی صورت میں اس کو نامنظور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں راہل گاندھی صاحب کا بھی ہم اس اجلاس کے ذریعے سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ودن 2 بل ٹیبل ہونے کے بعد امیڈیٹ چیف جسٹس کو ابھی تک ایسا کبھی ہوا نہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس میں اپوزیشن سبھی پارٹیوں کے متحد ہو کے اس کے خلاف بات کریں. تو کہیں کہ آج بھی سیکولر لوگ زندہ ہیں، سیکولر پارٹی زندہ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جس طریقے سے لال قلعے میں اپنے خطاب میں کہ یونیفارم سول کوڈ کا ذکر کیا ہے، تو ان کا نقشہ کلیئر ہو چکا ہے کہ کس طرف جانے والے ہیں. تو اس میں اگلے ہفتے 29 تاریخ کو انشاءاللہ وقف بورڈ کا ایک اسپیشل اسی کے اوپر ہم ایک بورڈ کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں 29 تاریخ کو، دونوں میں سے ایک دن. اور اس میں ہم یہ آن ریکارڈ یہ ڈاکیٹ بنائیں گے. ہم تمام لوگوں سے فیڈ بیک لے کے، علماؤں سے، سیاسی جماعت کے لوگوں سے اور ہمارے بورڈ کے ممبران سے، وکلاء سے، سبھی لوگوں سے اس میں فیڈ بیک لے کے ہم ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کو آفیشلی ڈاکیٹ بنا کے ہم ایک حکومت تلنگانہ کو بھی ہم سبمٹ کریں گے اور ہم جے پی سی کو بھی اس کی طرف ہم بورڈ کی طرف سے ہم جانب سے سبمٹ کریں گے. کیونکہ بہت سارے ریاستیں ابھی ڈر رہے ہیں وہ باہر آنے کے خاطر، لیکن ہم لوگ اس کو کل انیشیٹ کر کے کریں گے. اس کے بعد ہم ریاستی حکومت کو بھی مل کر نمائندگی کریں گے.
کہ یہ بل کی مخالفت ہونی چاہیے. اس کو دو ایسپیکٹ میں لینا چاہیے. ایک تو 3 اسٹیپ، ایک تو پولیٹیکلی، ایک عوامی مہم، اور ایک اس کو لیگل. 3 طریقے سے اگر بیٹل جو لوگ. تیسری بات اہم یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے ٹرپل طلاق میں دوسرے اسٹیٹس کے بھی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بی جے پی RSS کو لوگ جو مسلم ایکتا منچ جو RSS کا بھی نیا ونگ شروع ہوا ہے، اس کو یوز کر بہت سارے جو فیک آرگنائزیشنس ہیں ان کے ذریعے JPC کو لیٹر لکھا رہا ہے اس کی تائید میں. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میرا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ریاستی سطح کے آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو یا چاہے نیشنل لیول کے ہوں، ایک یہاں پر ایک آپ لوگ جو بھی یہاں پر اپنے اپنے نمائندے ہیں وہ ایک آفیشلی اپنا ایک ڈاکیٹ ریاستی حکومت کو بھیجے اور ایک JPC کو ضرور بھیجے. چاہے وہ چھوٹا آرگنائزیشن ہو بڑا، یہ مت سوچیے کہ ہمارا کون دیکھنے والا ہے، تاکہ اس کو رجسٹرڈ ہو گیا کہ ملک بھر سے کتنے اس کے مخالفت میں ہمارے پاس ریپرزنٹیشنز آئے ہیں. کیونکہ اس کے مخالفت میں زیادہ ریپرزنٹیشن گورنمنٹ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس پہ پبلک کا مینڈیٹ بتانے کے لیے اس میں. باقی کے ہم وقتاً فوقتاً آپ سے ہم بات کریں گے، اور میں وقت میں بھی کبھی اویلیبل ہوں، کیونکہ میں میری نگران کارڈ کی حیثیت ہے، اسی حیثیت کو میں رکھتے ہوئے موقع ہوں. اس تعلق سے ہماری جو بھی طاقت رہیں گے ہم اس کو پوری جوڑ دیں گے، اور تلنگانہ وقت اس میں لگا ہوا ہے. انشاءاللہ آگے ہم جیسا بھی ہوگا آپ سے آپ کی جو تجاویز ہے اس کا ریٹرن میں دیجیے، اس کو کمپائل کر کے ریاستی حکومت کو اور ہمارے بورڈ کی میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس کو آفیشیل کاپی بنیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ ملک جبید المشاعر سے کوئی نہیں آئے تھے، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہے ہیں ہمارے شفیع صاحب کا کہ وہ 4% ریزرویشن جیسا کامیاب کریں، یہ بھی کریں گے. اور 2 باتیں وہ لوگ میسیج بھیجے ہیں. ایک تو جو ہے نریندر راؤ ایڈیشنل سیکرٹری تک اناٹ پروموشن سی ہے BRS کے پیریڈ میں. ہمارے یہاں ایک آدھ آفیسر ہے جن کو 2 مہینے ہے تو اناٹ پروموشن مسلم آفیسر کو کیوں نہیں دیا جا ڈپٹی سیکرٹری کا. دوسرے جو ہے یہ جو اچانک جیسا آپ ڈیفیکٹ منسٹر میر کر کے چھپا لیں، اور فہیم قریشی صاحب اور چیئرمین ہمارے حج کمیٹی، چیئرمین وقف بورڈ سب سے یہ بھی ایک مدعا بھیجے ہیں کہ اچانک یہ اتنا بہترین جیو ایشو لگا تھا ججز کو ویلیوٹ کرنے کے لیے، اور عمر علی صاحب کو اچانک ہٹا دیا گیا، جیسا کہ اجاز صاحب کو لائن کو کیس سے بلا دیا گیا. کیونکہ یہ جو ہے شفیع صاحب اس کو فل اپ کریں. گورنمنٹ کی میٹنگ ہے، پرائیویٹ میٹنگ ہے. گورنمنٹ آپ منسٹر یہ سننا بھی چاہ رہا ہوں، ملنا بھی چاہ رہا ہوں، آپ سے بات کرنا بھی چاہ رہا ہوں. بہرحال اس آج کے اس اجلاس میں شریک ہوئے مفتیان کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، مشائخین کرام، سیاسی قائدین اور مختلف تنظیموں کے نمائندگی کرنے والے تنظیم، سیاسی جماعتوں کو رہنمائی کرنے والے قائدین کا فرداً اور ہمارے کانگریس پارٹی کے تمام چیئرمینس کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے سمیر ولیدہ کو وقت کی کمی کی وجہ سے موقع نہیں مل سکا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی رہنمائی کمیشن کی ہے کہ اس بل کی سخت مخالفت کرنا ہے. بل ہی نہیں مانا ہے ہم کو. جو 1995 ایکٹ ہے، بعد میں 2014 کے اندر تھوڑا بہت امینڈمنٹ ہوا، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، سب کے لیے قابل قبول ہے. یہ بات چیت میں آج ہمارے مدعا میرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ کا روابط اور ایسے ہی کسی بھی مسئلے پہ ہوتا نہیں تھا. میں یہ بھی ہم لوگ کا ای میل ID نیچے آپ سب کو واٹس ایپ میں لکھ دے سکتے ہیں، اور میں واٹس ایپ میں بھی ڈال دوں گا. وقت بل 2024 feedback@gmail.com اور واٹس ایپ میں ہمارا ہے 6302221904. آپ لوگ ES میں ایک ہمارے ایکسپورٹ کمیٹی یہ مانیٹرنگ کر رہی ہے، تو آپ لوگ اس میں جو بھی رائے ڈالتے جائیں گے امیڈیٹلی ہم لوگ اس کو ریپلائی بھی کریں گے، آپ اس کا جواب بھی دے کریں گے جب تک کہ یہ پورا ڈرافٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد. اور آپ لوگوں سے شکشا بھی ہوگا کہ اگر یہاں پر امبیکا پال جی جس کے چیئرمین ہیں جگدیپ موپال، وہ کل بامبے گئے تھے، کیا آندھرا پردیش تلنگانہ بھی JPC ادھر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر سب کو اطلاع دیں گے کہ ہم کو ان کو بھی دعوت دیں گے کہ گورنمنٹ یہیں آ کے آپ کو اگر JPC اگر آئے تو ویلکم کریں گے، اگر کہیں گے JPC فکس کریں گے تو وہاں کو مقام پہ ہم لوگ دیں گے. اور ہمارے پورے لوگوں کے متحدہ تلنگانہ کے
यहाँ के अवामी राय और उलमा इकराम की वज़नी राय क्या है वो भी बताएंगे। तो फिर मैं इससे ज़्यादा बोले बगैर मैं आप सबका सीएम साहब के बाद ये तमाम चीज़ें चीफ मिनिस्टर खेल में लाकर इसको हम प्रेस नोट के जरिए भी बोलेंगे और जेपीसी के सामने कैसे जाना है। और भी हम जैसा जगन मोहन रेड्डी का भी शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ था। चंद्रबाबू नायडू भी है, नीतीश जी भी है, और भी कोई जमातें छोटी जमातें अगर हमारे साथ आ सकते हैं तो हम हमारे करेंगे। और खासतौर पर राहुल गांधी जी ने जिस दिन बिल 11 बजे पेश करने वाला था उन्होंने 10 बजे पार्लियामेंट के एनेक्सी में मीटिंग बुलाई और असेंबली भी थे उनके कि उस एनेक्सी में हमारे कांग्रेस के थे, बाकी के दूसरे निर्णय के बाद फर्स्ट टाइम मोदी जी ने घबरा गए कि भाई ये बिल के पेश होने से पहले 1 नवंबर राहुल गांधी जी ने अलग मीटिंग बुलाई सिर्फ इसी के ऊपर कि ये इसकी हम मुखालफत करना है। तो गवर्नमेंट समझ गई कि वो यहाँ पर ये लोग वेल प्रिपेयर होकर और मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया अलायंस करे। ये कमेटी तमाम राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया अलायंस के अंदर इस बिल को मुखालिफत करने वाले तमाम जमातों को हमारी कमेटी की जानिब से अगर इजाजत दे तो रिजर्वेशन में उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे अपील करते हैं ऐसी ही अपनी ताकत बनाकर ये बिल हमेशा के लिए इसको बिल को रिजेक्ट कराने के अंदर भी मुतहदा तौर पर आप लोग कोशिश करने के लिए आप लोगों से ये कमेटी उनसे गुजारिश करती है। शुक्रिया बहुत बहुत।